السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں کمال الدین رحیمی، دا اسپارک لائف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اب تک جو گفتگو ہوئی ہے، جو گفت و شنید ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے کہ زمانے جاہلیت کی رسم و رواجیں، غیروں میں رسم و رواجیں، سیتا، دروپدی اور پاروتی، یہ ان سب کا جو جہیز اور جو بیشہا قیمتوں میں دیا گیا اور بڑے اخراجات کیے گئے، اور پھر اس کے بعد میں مسلمان کے لیے اسوہ حسنۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو جہیز دیا گیا، بلکہ وہ جہیز نہیں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذات خود وہ سامان جہیز تیاری کیا، اور اپنے گھر بسانے کے لیے، اپنا گھر کو آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے اور ضروریات زندگی کا جو سامان تھا وہ سب مہیا کرایا گیا۔ الغرض اہل سنت والجماعت اور شیعہ دونوں مکتب فکر کی کتابوں میں یہ صراحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا۔ اگر اس کا ثبوت مل جائے کہ آپ نے اپنی جانب سے جہیز دیا تھا تو یہ سوال ابھر کر سامنے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیگر 3 لڑکیوں کو جہیز نہ دے کر ناانصافی سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ تو حالانکہ آپ کی ذات سے ایسا ہونا ناممکن ہے، آپ حق کو قائم کرنے اور ظلم و ناانصافی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اور آپ کا یہ ارشاد بھی موجود ہے کہ ساووا بین اولادکم فی العطیہ، یعنی تم عطیہ دینے میں اولاد کے درمیان برابری کرو۔ اور حضرت عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد بشیر نے مجھے عطا کیا۔ میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں اس سے راضی و خوش نہیں ہوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں نے اپنے بیٹے جو عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے ہے کو عطیہ، ہبہ یعنی کچھ گفٹ وغیرہ، جو تحفہ تحائف وغیرہ ہوتا ہے، وہ عطا کیا ہے۔ اور عمرہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو گواہ بناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے تمام بیٹوں کو اسی طرح عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف سے کام لو۔ تو وہ لوٹے اور اپنا عطیہ واپس لے لیا۔ بخاری میں ایک باب اس طرح ہے کہ اولاد کو ہبہ کرنے کا باب، اور جب کوئی شخص اپنی اولاد میں سے، یعنی باب الہبہ للولد واذا اعطى بعض ولده شيئا لم يجوز حتى يعدل بينهم ويعطى الاخرين مثله ولا يشهد عليه، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اعدلوا بین اولادکم فی الہبہ۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 1 کی 352 نمبر حدیث ہے، یعنی اولاد کو ہبہ کرنے کا باب۔ اور جب کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس وقت جائز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ان کے درمیان مساوات نہ کرے اور تمام اولاد کو اسی طرح عطا کرے جس طرح ان میں سے کسی ایک کو عطا کیا ہے۔ اس پر گواہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، اور قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اولاد کو ہبہ اور تحفہ دینے میں انصاف سے کام لو۔ اولاد کو عطیہ دینے میں ناانصافی و عدم مساوات سے کام لینا ظلم و زیادتی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بشیر، کیا اس کے علاوہ تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا سب کو اسی طرح عطا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तब तुम मुझे गवाह मत बनाओ, बेशक मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। अलगर्ज़ तीनों साहिबजादियों ज़ैनब और रक़िया और उम्म कुलथूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जहेज़ दिए जाने का सबूत नहीं मिलता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादियों के बाब में जहेज़ का तज़किरा नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत व अहवाल में जहेज़ लेने व देने का तज़किरा नहीं है, बल्कि कुरान व हदीस मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा और चारों आइम्मा की किताबों में जहेज़ का तज़किरा नहीं है। क्या इसके बावजूद जहेज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है? क्या यह इस्लामी अहकाम से नावाक़फ़ियत और ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी व इत्तिबा नहीं? जहेज़ फ़र्ज़ न वाजिब ना कोई सुन्नत है। जहेज़ फ़र्ज़ न वाजिब ना कोई सुन्नत है। जहेज़ नाम पे सुन्नत के रस्म बिदअत है। तो नाज़रीन, इन्हीं चंद ये एक शेर के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद और फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में। जब तक के लिए कमालुद्दीन रहीमी को इजाज़त।